بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء طالبات السلام علیکم۔ امید ہے کہ مزاج گرامی کا ہوں گے۔ تو عزیز طلباء طالبات، لیکچر نمبر 23 میں ہم نے اسلام میں خاندان کی اہمیت کے اعلان کوشچن کیے تھے۔ تو آج ہم اسی چیپٹر کے جو شارٹ کوشچن ہیں وہ ہم کریں گے۔ ویسے اعلان میں وہ کلیئر ہو گئے تھے، لیکن میں دوبارہ آپ کو سوال بول کے اس کا شارٹ کوشچن بھی کلیئر کرا دیتا ہوں۔ خاندان کا معنی و مفہوم لکھیں۔ سوال نمبر 1، خاندان کا معنی و مفہوم بیان کریں۔ ٹھیک ہے جی؟ تو اس کا جواب ہے خاندان فارسی زبان کا لفظ ہے۔ خاندان کس زبان کا لفظ ہے؟ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ اب اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی گھرانہ، کنبہ، قبیلہ، نسل اور ایک ہی نسل کے قریبی رشتہ داروں کا مجموعہ ہے۔ خاندانی زندگی انسان کی تمدنی زندگی کی سب سے پہلی کڑی ہے۔ خاندان ایک معاشرتی ادارہ ہے جس کی بنیاد ایک مرد اور ایک عورت کے باہمی نکاح کے ذریعے وجود میں آتی ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو یہ اس کا آنسر تھا۔ اگلا کوشچن ہے آپ کا، خاندان کے عناصر بیان کریں۔ سوال نمبر 2، خاندان کے عناصر بیان کریں۔ تو جواب، خاندان کے عناصر، اسلامی معاشرت نے خاندانی نظام میں رشتہ داروں کو بھی شامل کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ اسلامی معاشرت نے خاندانی نظام میں رشتہ داروں کو بھی شامل کیا ہے۔ والدین، میاں بیوی، اولاد اور عزیز و اقارب خاندان کے عناصر ہیں۔ ایک تو کیا کیا ہے؟ رشتہ داروں کو اس میں شامل کیا ہے، اور اس کے علاوہ والدین ہیں، میاں بیوی ہیں، اور اولاد جو ہے یہ عزیز و اقارب، یہ خاندان کے عناصر ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ اور یہ والا کوشچن بہت ہی امپارٹنٹ ہے، اکثر یہ پیپر میں آتا ہے۔ اگلا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی سے متعلق کیا فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کے متعلق کیا فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ تو اس کا جواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر اور اس کے رزق میں برکت ہو تو اسے صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ اب صلہ رحمی کیا ہے؟ رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا۔ ٹھیک ہے؟ یہ صلہ رحمی ہے۔ یہ کیا فرمایا کہ جو یہ شخص یہ چاہتا ہے کہ تم میں سے جو شخص تم میں سے جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو اور اس کے رزق میں برکت ہو تو اسے صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی؟ اگلا کوشچن ہے آپ کا، خاندان والوں کو ایک دوسرے کے مسائل حل کرنے کے لیے کیا کردار یا کیا کرنا چاہیے؟ خاندان والوں کو، اس کا جواب ہے خاندان والوں کو ایک دوسرے کے مسائل حل کرنے میں بھرپور تعاون کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ ایک دوسرے کے مسائل حل کرنے میں مکمل تعاون کرنا چاہیے، یعنی ایک دوسرے کی مکمل مدد کرنی چاہیے۔ اب تعاون کیا ہے؟ مالی، جسمانی اور مفید مشوروں کی صورت میں ہو سکتا ہے۔
ٹھیک ہے. اگلا کوشچن آپ کا، خاندانی زندگی کو اپنانے کے کوئی سے 2 فائدے لکھیں. یعنی اگر ہم خاندانی زندگی اپناتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو اس کے 2 فائدے کیا ہیں؟ فائدے اس کے بے شمار ہیں، لیکن سوال میں پوچھا کہ کوئی 2 فائدے جو ہیں وہ اس کے بتائیں. تو رشتہ داری کی وجہ سے غیر اپنے بن جاتے ہیں. کیا فائدہ ہوتا ہے؟ رشتہ داری کی وجہ سے غیر اپنے بن جاتے ہیں، دشمن دوست ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کے فائدے ہیں. تو یہ اس کے آپ کے سوال جواب مکمل ہو گئے ہیں. اگلا چیپٹر ہے احترام انسانیت. احترام انسانیت. تو اس کا پہلا کوشچن ہے جو شارٹ ہے، پہلے شارٹ کرتے ہیں پھر لانگ کرتے ہیں اس کو. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا ترجمہ و مفہوم لکھیں. ٹھیک ہے، تو اس کا ترجمہ ہے، اور یقیناً ہم نے اولاد آدم کو بزرگی بخشی. یعنی ہم نے آدم علیہ السلام، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو بزرگی بخشی ہے. اگلا سوال ہے، قبل الاسلام، اسلام سے پہلے، قبل اسلام معاشرے میں عورت کو کیا مقام حاصل تھا؟ قبل الاسلام معاشرے میں عورت کو کیا مقام حاصل تھا؟ اسلام سے پہلے معاشرے میں عورت کو کیا مقام حاصل تھا؟ تو کیا مقام حاصل تھا؟ عورت ہر معاشرے میں مظلوم تھی. عورت کو ثانوی درجہ کا انسان سمجھا جاتا تھا. تو کہیں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا، خاوند کے فوت ہونے پر بیوہ کو زندہ جلا دیا جاتا تھا. یہ اس کا اسلام سے پہلے یہ اس کا مقام تھا. سمجھ گئے؟ اگلا آپ کا سوال ہے، اسلام نے فوقیت اور فضیلت کے کن نظریات کی تردید کی ہے؟ اسلام نے فوقیت اور فضیلت کے کن نظریات کی تردید کی ہے؟ اسلام نے نسل، ذات اور پیشوں کی بنیاد پر فضیلت و فوقیت کے نظریات کی سختی سے تردید کی ہے، اور یہ تصور پیش کیا کہ تمام بنی نوع انسان اصل ایک ہیں. تمام بنی نوع انسان کی اصل ایک ہے، یعنی تمام کیا ہیں؟ آدم کی اولاد ہیں. اگلا سوال ہے، آیت کا ترجمہ لکھیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. آیت کا ترجمہ لکھنا ہے، یہ اکثر پیپر میں آتا ہے، شارٹ کوسچن کی شکل میں. ٹھیک ہے جی.
تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے، جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ اس کا اگلا سوال ہے، یہ لاسٹ کوشچن ہے، 5واں سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں عام لوگوں کو کیا مقام حاصل تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں عام لوگوں کو کیا مقام حاصل تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں غریب، امیر، عام آدمی، غلام اور آقا، کم عمر اور کم رسیدہ سبھی قسم کے لوگ شریک ہوتے تھے، سب کو عزت اور احترام حاصل تھا، سب کو عزت اور احترام حاصل تھا۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کے لیے آپ کے شارٹ کوشچن مکمل ہو گئے ہیں۔ اب اس کی معروضی کرتے ہیں، تو درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ تو میں صرف درست جو آپشن ہے اسٹیٹمنٹ پڑھوں گا، ٹھیک ہے، 7 آپشن بھی بولوں گا، لیکن جو درست آپشن ہے وہ وائٹ بورڈ پہ میں لکھوں گا۔ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات پر برتری دی ہے، اس کو، فرشتوں کو، انسان کو، جنات کو، حیوانات کو، تو کس کو دی ہے؟ درست جواب اس کا ہے انسان کو، انسان کو۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت کا معیار ہے، کیا معیار ہے؟ طاقت، عقل، تقوی، عبادت۔ تو درست جواب اس کا کیا ہے؟ تقوی۔ تقوی۔ قبل اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، مرد اور عورت سے، مرد و جن سے، فرشتوں سے، آگ سے، تو اس کا درست جواب کیا ہے؟ مرد اور عورت سے۔ نمبر 3، مرد اور عورت سے۔ نمبر 4، قبل آج اسلام انسانی عزت کا معیار تھا، عقل و شعور، طاقت و قوت، علم و دانش، حسب و نسب۔ تو کیا تھا؟ حسب و نسب۔ نمبر 5، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ ہے، پڑھا لکھا، نمازی، پرہیزگار، روزہ دار۔ تو کیا آئے گا؟ درست جواب اس کا کیا ہے؟ پرہیزگار۔ پرہیزگار، ٹھیک ہے جی۔ 5، تو یہ آپ کی معلومات اس کی کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اب آپ رہ گئے ہیں احترام انسانیت کے لانگ کوشچن ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کریں گے۔ تو آپ نے یہ چیزیں ساتھ ساتھ نوٹ کرنی ہے اور ساتھ یاد بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔